ہماری قوت و توانائی و طاقت کا دار و مدار ہماری معصیت اور ہماری اطاعت پر ہے۔ گناہ یہ کمزوری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، گناہ اور معصیت یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی چیز ہے، اور جس قدر اللہ کی نافرمانی کریں گے اندر سے اسی طرح سے ہم کھوکھلے ہو جائیں گے۔ ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہماری ذہانت، ہمارا حافظہ، ہماری یادداشت، ان سب کا تعلق ہماری نیکی اور ہماری گناہوں سے ہے۔ ہم جب خالق کی نافرمانی کریں گے مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی۔ اللہ کی نافرمانی کا اثر میں اپنی زندگی میں اس شکل میں دیکھتا ہوں، گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی میرے ساتھ سرکشی کرتا ہے۔ گناہ میری زندگی کو کہاں تک متاثر کرتے ہیں، گناہ آپ کی زندگی میں کہاں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں اب آئیے، کچھ سزائیں جو انسان کی اپنی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں گناہ میری زندگی کو کہاں تک متاثر کرتے ہیں، گناہ آپ کی زندگی میں کہاں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہماری ذہانت، ہمارا حافظہ، ہماری یادداشت، ان سب کا تعلق ہماری نیکی اور ہماری گناہوں سے ہے۔ یاد رکھنا کہ جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا، صالح ہوگا، اللہ اسے صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی عطا کرے گا، قابلیت بھی عطا کرے گا رب العزت۔ گناہ صلاحیتوں کو چھین لیتے ہیں، گناہوں سے قابلیتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے حافظہ متاثر ہو جاتا ہے۔ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس نے اپنے عزیز شاگرد امام شافعی کو پڑھاتے ہوئے انہیں نصیحت کی اور کہا اپنے شاگرد سے، امام شافعی سے کہا کہ اے شافعی محمد بن ادریس سنو، انی ارا ان اللہ قد علیک نور، قد القا علیک نورا، اللہ نے تمہیں اپنا نور دے رکھا ہے، بڑی ذہانت ہے تمہارے اندر، بڑی فطانت ہے، بڑی دور اندیشی ہے، بڑی سمجھداری ہے، بڑی یادداشت ہے، بڑا حافظہ ہے، اللہ نے تمہیں نور سے نوازا ہے۔ ہوشیار فلا تطفئہ بالمعصیہ، اے میرے عزیز شاگرد اس نور کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے ضائع نہ کر دینا، اس روشنی کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے برباد نہ کر لینا، اس چراغ کو اپنے معصیتوں کے ذریعے سے بجھا نہ لینا۔ فلا تطفئہ بالمعصیہ۔ پتہ چلا حضرات، ہماری صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں ہماری عملی زندگی سے، اور جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ایک سزا اس شکل میں ملتی ہے، جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی، مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی۔ علماء سلف کا مشہور قول ہے، علماء سلف میں سے بعض کہا کرتے تھے، اور یہ دیکھو میرے بھائی جو بھی ہیں نا، آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو لے کے سوچو، یہ سب باتیں جو شریعت نے کہی ہیں، واللہ العظیم میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یہ باتیں میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی محسوس کریں گے۔ تو اگر ہم میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ سوچو اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ہماری بہنیں سوچیں، یہ اختلافات، یہ جھگڑے کہیں ہماری غفلت اور گناہوں کی سزا تو نہیں؟ اپنا محاسبہ کرو، خالق کے ساتھ اگر اپنے معاملات کو درست رکھو گے مخلوق کے ساتھ بھی آپ کے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور حضرات، گناہوں کے ایک اثر پرسنل لائف پہ یہ بھی پڑتا ہے۔ دیکھو، نیکی طاقت ہے، نیکی توانائی ہے، نیکی تندرستی ہے، نیکی چستی ہے، نیکی سے انسان کو غیر معمولی تقویت حاصل ہوتی ہے، نیکی صحت ہے، نیکی تندرستی ہے۔ اور ویسے ہی حضرات، گناہ یہ کمزوری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، گناہ اور معصیت یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی چیز ہے۔ گناہوں سے انسان کے اندر سستی آتی ہے، گناہوں سے انسان کے اندر کاہلی آتی ہے، گناہوں سے انسانی مزاج مقدر ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسانی زندگی کا امن، چین، سکون، راحت سب ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا،
آپ کی زندگی کا نشاط آپ کی نیکیوں سے مربوط ہے، اور آپ کی زندگی کی سستی، غفلت، کاہلی اور امراض کی زندگی کا آپ کے گناہوں سے، میرے گناہوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے نا، ہر رات ہر انسان کی گدی میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیاں لگاتا ہے، اور شیطان تھپکیاں دیتا ہے انسان کو، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی رات لمبی ہے، ابھی رات لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب صبح ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر نماز کی طرف بلاتا ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ مؤذن کی آواز سن کر جاگے اور جاگ کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھے، یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ہی شیطان کی لگائی گئی ایک گرہ اور گھانٹی کھل جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا بستر چھوڑ کر جا کے انسان وضو کرے، شیطان کی لگائی گئی دوسری گھانٹی کھل جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا جماعت میں حاضری دے کے نماز پڑھ لے، شیطان کی لگائی گئی تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے، اور تینوں گھانٹیوں کے کھلنے کے بعد فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ شخص صبح کرتا ہے چاق و چوبند ہو کر، بالکل صحت مند ہو کر، اس کی طبیعت میں غیر معمولی چستی ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے، پھرتی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نہ جاگے، علیک لیل طویل کی تھپکیاں جو شیطان دیتا رہا اس پہ سویا رہے، مؤذن کی آواز پہ لبیک نہ کہے، مسجد میں حاضری نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا، ایسا شخص جب صبح کرتا ہے اس کی طبیعت میں پھرتی نہیں ہوتی، چستی نہیں ہوتی، عجیب طرح کی سستی ہوتی ہے، طبیعت مکدر ہوتی ہے، مزاج بے چین رہتا ہے۔ واللہ العظیم یہ میرا بھی احساس ہے، آپ کا بھی احساس ہے، جس دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ہو جائے اس دن دیکھو ہماری طبیعت میں کیسی چستی ہوتی ہے اور وہ دن کیسے گزرتا ہے، اور جس دن نماز فجر کے وقت ہم بستر پہ سوئے رہے اس دن دیکھو کہ ہماری طبیعت پہ کیسی سستی چھائی رہتی ہے۔ ہماری یاد رکھو بھائیو، ہماری قوت و توانائی و طاقت کا دار و مدار ہماری معصیت اور ہماری اطاعت پر ہے۔ جس قدر ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے اسی قدر ہم توانا اور تندرست ہوں گے، اور جس قدر اللہ کی نافرمانی کریں گے اندر سے اسی طرح سے ہم کھوکھلے ہو جائیں گے۔